السلام علیکم محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں انشاءاللہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ دوپہر کا ٹائم ہے، اب ہم لوگ اپنے گھر کی صفائی ستھرائی میں لگے ہیں، کیونکہ عمر صاحب گئے ہیں تھیراپی سینٹر۔ ان کے جانے کے بعد ہی ہمیں ذرا سکون ہوتا ہے، تو ہم اپنا سے گھر کا کام نپٹاتے ہیں۔ باقی برتن تو ہم نے صبح میں دھو لیے تھے، لیکن یہ تھوڑے بہت رہ گئے ہیں، تو ان کو انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر میں دھوں گی۔ تب تک میں جاتی ہوں ذرا ہال کی صفائی سیٹنگ کروں گی۔ اور ابھی جب میں کچن میں کام کر رہی تھی تو میرے پاس آئیں عائشہ دانش، جو کہ خوبصورت سی چیز بنا کر لائی میرے لیے تحفے میں۔ وہ دیکھیے کیا چیز ہے، یہ دیکھیے میری پیاری بیٹی مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے، ایسی سی چیزیں بنا کر لا کے دیتی ہے مجھے کچن میں۔ آئی لو یو موم۔ دیکھیے اردو زیادہ اچھی نہیں لکھنی آتی ہے ان کو، تو انہوں نے دیکھیے کیا کس طرح لکھا ہے، میری پیاری کو پیری، پتہ نہیں کیا لکھ دیا ہے۔ تو یہ کوشش کرتی رہتی ہیں اردو بھی لکھیں، عربی بھی لکھیں۔ انگلش زیادہ اچھی آتی ہے ان لوگوں کو، تو اردو ذرا مسٹیک کر جاتی ہیں کبھی کبھی، حالانکہ میں نے بچپن سے انہیں بہت زیادہ اردو سکھائی ہے، پھر بھی مسٹیک ہو ہی جاتی ہے۔ اور یہاں پر ہم نے کمبل دھو کر سکھایا تھا اپنا، کیونکہ یہاں دھوپ تو ہوتی نہیں ہے، نہ بالکنی کا گھر ہے ہمارا، تو ہم اسی طرح سے ہوا میں سکھا لیتے ہیں اپنے کپڑے۔ چھوٹے موٹے کپڑے تو میں اندر اسٹینڈ پہ ڈالتی ہوں، لیکن یہ بڑا بلینکٹ میں نے سوچا فین کے نیچے یہاں چیئر پہ بچھا کے اچھی طرح سوکھ جائے گا، اور وہ سوکھ بھی گیا 10-15 منٹ میں۔ بس اس کی تہہ بنا کے اندر لے جائیں گے بعد میں ہم۔ ابھی ہم صفائی کرتے ہیں ہال کی، سب چیزوں کو جگہ پہ لگائیں گے۔ باقی تو جب تک عمر نہیں آتے ہیں تو تھوڑا ہم آزادی سی فیل کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا عمر آج کل ہمیں بہت زیادہ ڈسٹرب کرنے لگا ہے۔ میرا بیٹا ہے، پیارا بھی اتنا لگتا ہے، اتنی محبت بھی اس سے، مگر جب وہ پریشان کرتا ہے نا، بس پھر مجھے غصہ آنے لگتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ بس مجھے غصہ نہ آیا کرے، لیکن بس بہت زیادہ جب انسان بے انتہا پریشان ہو جاتا ہے نا، تب شاید غصہ بھی تبھی آتا ہے۔ اللہ معاف کرے، بس میرے بچوں کو ٹھیک کر دے، تاکہ مجھے یہ سب، خیر پریشانیاں تو ہر ایک کے ساتھ ہیں، کسی نہ کسی صورت میں کوئی نہ کوئی پریشانی سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھ سے جو کچھ غلطیاں گناہ ہو گئی اس کو معاف کر دے، اور میرے بچوں کو ٹھیک کر دے میرے مولا۔ اور آپ لوگ سنائیے کیسے شب و روز گزر رہے ہیں؟ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمارے ہی تھوڑا مشکل گزر رہے ہیں، لیکن جب میں بات کرتی ہوں فون پہ ادھر ادھر اپنی کزنس وغیرہ سے، اپنی بہنوں سے، پتہ چلتا ہے کہ پھر ہاں بھئی پرابلم تو ہے ہی، سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگی رہتی ہے۔ ہمارے میاں جی یہ ایسی سی چیزیں لا کے رکھ دیتے ہیں، پھر ان کی ڈسٹنگ ہمیں کرنی پڑتی ہے۔ اب ان کو صاف ستھرا نہیں کرو تو پھر رکھی ہوئی بری لگتی ہیں۔ چھوٹے موٹے کام تو یہ بس ڈیلی یوز میں کرنے پڑتے ہی ہیں، باقی ڈیپ کلیننگ وغیرہ جب مجھے کرنی ہوتی ہے نا، اس میں اپنی بیٹی کی ہیلپ لے لیتی ہوں۔ اور یہ میری بچیوں نے کہ زکا باکس بنایا ہوا ہے، زکا نہیں بلکہ صدقے کا، ہاں وہ زکا کا انہوں نے الگ بنایا ہوا ہے، صدقے کا ہے۔ تو اس میں ہم نے رمضان میں ڈال رہے تھے پیسے، ہم سوچ رہے تھے اس کو دیں گے باہر، تو بھول گئے اندر رکھا ہوا تھا۔ اب میں نے نکال کے باہر رکھا ہے اس کو، پھر انشاءاللہ باہر جائیں گے تو پھر کسی کو دے دیں گے۔ یہ آج کل ہماری امی کی طبیعت تھوڑا زیادہ ہی خراب ہو گئی ہے، بہت ان کی طرف سے ٹینشن ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و شفا یاب کر دے پروردگار۔ اور یہ میری بھانجی نے بنا کے بھیجا تھا انڈیا سے، کوسٹر، کروشیا کرنا سیکھ رہی ہے وہ۔ ایسے ہر بچی کو یہ چھوٹی موٹی چیزیں تو آنی چاہیے، بہت اچھا لگتا ہے، تھوڑی بہت سلائی بھی آنی چاہیے، تھوڑی بہت اس طرح کی چیزیں آنی چاہیے۔ لیکن میں خود چاہتی تھی کہ میں زیادہ اچھی سلائی وغیرہ نہیں سیکھ سکی تھی، لیکن میں چاہتی تھی میں اپنی بچیوں کو سکھاؤں، اور میں چاہتی تھی میں سلائی کورس وغیرہ بھی کراؤں اپنے بچیوں کو۔ ایک تو یہاں پر ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ میں اپنے بچوں کی بیماری میں اتنی بزی ہو گئی کہ میں ایکسٹرا کوئی بھی کام اپنی بچیوں کا کر نہیں سکی۔ اور بس کیا بتائیں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، انشاءاللہ سیکھیں گی، سکھاؤں گی، سوچ رہی ہوں ایک مشین خرید لوں، چھوٹا موٹا کام میں اپنی بچی کو کرنا سکھاؤں اس پر۔ اور میں نے یہاں پر ایک رکھی ہوئی ہے باسکٹ، اس میں چھوٹا موٹا سامان رکھ دیتی ہوں، جیسے ریموٹ ہے، چشمہ ہے، جو ٹی وی آن کرتی ہوں تو دور سے نظر نہیں آتا ہے مجھے، تو مجھے یہ آئی سائٹ کا چشمہ یوز کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح کی ایک باسکٹ رکھی رہتی ہے نا، تو چیزیں ادھر ادھر پھیلی ہوئی نہیں رہتی، تو اس طرح سے میں نے یہاں پہ یہ رکھی ہوئی ہے۔ اور اگر جس کے گھر میں زیادہ چھوٹے بچے ہیں یا ٹوائے وغیرہ پھیلاتے ہیں، تو ایک بڑی باسکٹ بھی صوفے کی سائڈ میں، اپنے ہال میں ایک کونے میں کہیں نہ کہیں رکھنی چاہیے، تاکہ ایکسٹرا سامان اس میں ڈالتے رہیں، تو پھر گھر زیادہ پھیلا پھیلا سا نظر نہیں آتا ہے۔
آج ہماری امی کو دیکھنے ہماری پھوپھی اور پھوپھا وغیرہ وہ سب بھی آئے تھے ہمارے ادھر گھر پر انڈیا میں. اب سبھی مہمان آ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی دیکھنے آتا ہے. ہماری بھابھیاں کافی بزی چل رہی ہیں آج کل. امی کو بھی دیکھنا، پھر مہمان کا آنا جانا. وہاں پر موسم بھی کافی شدید ہونے لگا ہے، گرمی کافی ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ گرمی کو ذرا کم ہی رکھے اس سال. اور یہ جو ہائٹ کی چیزیں ہوتی ہیں تو میں کافی دنوں بعد صاف کرتی ہوں، لیکن نیچے سے یہ تھوڑی بہت صفائیاں تو ڈیلی کرتی رہتی ہوں. بس اب ہال کی صفائی سیٹنگ ہو چکی ہے، اس کی یہاں کی جھاڑو لگا دوں گی. اور باقی پوچھا وغیرہ تو آج نہیں لگا رہی کیونکہ صاف ہے، ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے پوچھا لگائیں گے. ڈیلی تو نہیں کر پاتی ہوں میں، کافی بڑا بھی گھر ہے. جب کہیں زیادہ گندگی نظر آتی ہے وہاں کا لگا دیتی ہوں، یا پھر ہفتے میں ایک بار پورے گھر کا اچھی طرح سے لگا دیتی ہوں، تو پھر کئی دن تک صاف رہتا ہے. بس ہال میں زیادہ گندگی کرتا ہے عمر، ادھر ادھر زیادہ گندگی نہیں کرتا. اور یہ مسٹر کی سائیکل رکھی ہوئی ہے، لیکن کبھی چلاتے نہیں ہیں ہمارے بیٹے صاحب. بٹھاتے ہیں اس کو تو ڈر جاتا ہے، اس پہ سے اتر جاتا ہے فوراً. کوشش تو کرتے رہتے ہیں